پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جوائنٹ فری اکنامک زون بنانے پر اتفاق۔ سول معاملات میں عدالتی معاونت کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ لائف سٹاک، حفظان صحت، انسانی وسائل کی ترقی، ایرانی کوپریٹو، وزارت سوشل ویلفیئر کے معاہدے شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ کوئی پاک ایران تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا۔ جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر، اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطین کے معاملے پر اقوام عالم خاموش، مسلمان ممالک کو غزہ کی صورتحال پر آواز اٹھانی چاہیے۔ وزیر اعظم کا مطالبہ، شکوہ کیا کشمیر پر سلامتی کونسل کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، غزہ کے معاملے پر ایران نے مضبوط موقف اپنایا جو قابل تعریف ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کے شکر گزار۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا رد عمل قابل ستائش قرار دیا۔ کہا، اقوام متحدہ کو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ خیال خوب، آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا۔ علامہ تقی بہار فرماتے ہیں، ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان، بقی مباد فلک باد یار پاکستان۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے، اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے فارسی میں گفتگو۔ کہا، چشم ماں روشن دل ماں شاد، آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور دل خوش ہوا۔ شہباز شریف کی فارسی میں گفتگو اور اشعار پر ایرانی صدر اور وفد خوشگوار حیرت میں مبتلا۔ شرکاء کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی، خوب داد دی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا۔ ابراہیم رئیسی نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا اور خیر سگالی کی دعا بھی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاکستان اور ایران مشترکہ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتے میں جڑے ہیں۔ ایرانی صدر کی آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات اور مزار اقبال پر حاضری۔ ابراہیم رئیسی کی کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات شیڈیول۔ مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ ایرانی صدر کی آمد کے باعث فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے لاہور اور کراچی میں آج عام تعطیل۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، خطے میں امن و استحکام اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، دونوں ممالک میں بہتر روابط سے دہشت گرد مذموم مقاصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے 5 روزہ دورے پر چائنا روانہ۔ نواز شریف چینی حکومتی عہدیداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے DI خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ شمالی وزیرستان کارروائی میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔
ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف حکومت کا بڑا فیصلہ، PTI حکومت میں شامل ارکان کے نام ECL سے نکال دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، غلام سرور خان، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود شامل، عمر ایوب، اعظم سواتی، اعجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اسد عمر اور دیگر کے نام ECL سے نکال دیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی منظوری دی۔ بانی PTI بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ECL پر برقرار رہیں گے۔ ضمنی الیکشن نہیں، ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ الیکشن کے روز انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کل جمہوریت کے لیے ایک شرمناک دن تھا، پنجاب میں کھلی دھاندلی ہوئی، کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا 21 اپریل کا دن پاکستان کا بلیک ڈے تھا، حکومتی کارکنان نے کل بیلٹ پیپر پر خود ٹھپے لگائے۔ جتنے بھی لوگوں پر 9 مئی کے جھوٹے مقدمے ہیں وہ ختم کر کے دکھاؤں گا، ہر صوبے میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیلنج، تمام صوبوں میں PTI ورکرز کنونشن کرنے کا اعلان۔ بشرا بی بی کے علاج اور چیک اپ کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق کو خط بھیجنے سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وابڈا کے لائن مین اور افسران کے بغیر کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو چور کہا گیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ PTI سوشل میڈیا کی دہشت گرد جماعت ہے، پاکستان کے خلاف سازش میں بانی PTI کا بڑا کردار ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بانی PTI نے ایمانداری کا ماسک لگایا ہوا تھا، بھارت اور اسرائیل کے پیسے سیاست پر خرچ کیے۔ شرجیل میمن نے پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح بھی کیا۔ 2 ماہ کے لیے پنک بس سروس مفت چلانے کا اعلان۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کا تقریب سے خطاب، کہا خواہش ہے پنک بس سروس ہمیشہ مفت رہے۔ پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز مریم نواز کا افتتاح۔ لاہور میں 100 جدید ایمرجنسی پنک 15 بٹن کا اجرا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا اس سہولت سے خواتین کو تھانے کے غیر ضروری چکر نہیں لگانا ہوں گے۔ مریم نواز کا روشن پنجاب پروگرام صوبے میں 50,000 گھرانوں کو 1 kV سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کے 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں کامیاب 22 امیدواروں کے فارم 47 جاری کر دیے۔ 5 قومی اسمبلی، 12 پنجاب، 3 بلوچستان، 2 خیبر پختونخوا اسمبلی کے امیدوار شامل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں عوام نے ایک بار پھر نون لیگ کو مینڈیٹ دے دیا۔ رونا پارٹی کی طرف سے رونا دھونا شروع ہو چکا، شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ حکومت بلوچستان کا تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبولنس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا صوبے میں ہیلتھ سروسز سمیت تمام شعبوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پیپلز ایئر ایمبولنس مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے متعین ہوگی۔ حکومت کے 2 طیاروں میں سے ایک کو ایئر ایمبولنس بنایا جائے گا۔ ہیروئن کا کیس، بانی PTI کے کہنے پر قمر جاوید باجوہ نے بنوایا۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، پارلیمنٹ میں تقریب کے دوران قمر باجوہ کی غلط بات پر تلخی ہو گئی۔ شہباز شریف نے باجوہ کو کہا دیکھیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بے گناہ ہے۔ نون لیگی رہنما کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو حق نہیں کہ وہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرے۔ یہ آپ کا ذاتی کیس نہیں، پبلک پراپرٹیز کا معاملہ ہے، سنجیدہ لے۔ مفاد عامہ کے کیس میں کوئی التوا برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیشل جمع کرنے کا ٹھیکہ منسوخی کے کیس میں ریمارکس طلب کرنے پر میر کراچی عدالت میں پیش ہوئے۔ مرتضی وہاب نے عدالت کو بتایا زمینوں کے معاملات اب
KDA دیکھتا ہے, سٹی گورنمنٹ نہیں دیکھتی. چیف جسٹس نے کہا سارا دن خراب ہوا اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوا. DG KDA نے تفصیلات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا. چھ ججز کا سپریم جوڈیشل کو خط. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے آج فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا. تمام ججز کی جانب سے دی گئی تجاویز پر غور کیا جائے گا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی 160 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون سربراہ مقرر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر یونیورسٹی کی بطور قائم مقام وائس چانسلر تقرری 4 ماہ یا مستقل VC کی تعیناتی تک وائس چانسلر کے عہدے کا اضافی چارج سنبھالیں گی. خیبر پختونخوا میں بادلوں کی نئی اننگز. پشاور سمیت گردنواں میں موسلادھار بارش, سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. محکمہ موسمیات کی 29 اپریل تک بادل برسنے کی پیشگوئی. صارفین کی جان بچانے کے لیے گوگل کا اہم اقدام. اب لوگوں کی لوکیشن کا تعین سیٹلائٹ کے ذریعے ہو سکے گا. گوگل میپس میں اہم فیچر سیٹلائٹ کنیکشن متعارف کرانے کی کوششیں تیز. کمپنی انتظامیہ کے مطابق ایپلیکیشن میں ایک دن میں 5 بار سیٹلائٹ کے ذریعے لوکیشن اپ ڈیٹ کرنے کا آپشن ہوگا. PSL میں اچھی کارکردگی کا انعام. پشاور زلمی کا کپتان بابر اعظم کو نئی کار کا تحفہ. فرنچائز کے اونر جاوید افریدی نے بابر اعظم کو گاڑی کی چابی تھمائی. بابر اعظم نے PSL سیزن 9 میں سب سے زیادہ 569 رنز بنائے تھے.